پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا الاما الاما۔ قبلہ ضمیر، مجھے دیکھنا آخری فضائل کا شعر ہے میرا، قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب فرما گئے تھے امام حسین علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی تھی، ہر ضرب سے پہلے حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے بڑی قوت خدا کی ہے، اس وجہ سے کہ میں حملہ کروں گا اور یہ مجھے خدا سمجھیں گے، میں جنگ ایسی لڑوں گا۔ اب معذرت کے ساتھ وہ بات اس مصرے میں آ گئی، پے بپے اور یہ ہوا ہے، پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا الاما الاما۔ پڑ گئی تھی تذبذب میں نوع بشر، تھک چکے تھے خرد کے سبھی کارواں، عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، فکر کے بام و در ہو چکے تھے دھواں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں۔ حسین علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھایا اور لوگوں کو خدا کا گمان ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بندہ نہیں یہ خدا ہے، یہ انسان نہیں یہ خدا۔ لاش اکبر کی اتنا زخمی، اتنی لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خدا ہے، بندے یہ کہہ رہے تھے۔ اب دیکھنا ہے حسین کتنا بڑا کریم ہے، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں، پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا۔ یا سیدہ خالق کی آبرو کے محافظ علی کے لال، نذرانہ سجود ملائک وصول کر، بابا جی اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن، اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن، شبیر انبیاء کی سلامی قبول کر۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر۔ دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی، دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی۔ معاف کرنا مصرع مشکل ہے، حسین جنگ لڑ رہے ہیں اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی، دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی۔ دائمی بت پرستوں کی افواج سے 10 محرم کے عمران کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا، آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی لہو، بخدا میرے بدن میں کب کبھی ہے، تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا، آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی۔ ایسے عالم میں بھی آپ تنہا نہ تھی وفا ساتھ حیدر کے عکاس کی، لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہاں، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی ابا۔ میں قربان، میں یہ آنکھیں صلاح کیڈی سونی ہانج پہ لڑ دیئے، میں صدقے ہوں، لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہاں، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی۔ دنیا نے تو پہچانا ہی نہیں نا کہ حسین کسے کہتے ہیں، حسین کس معیار کا نام ہے۔ لڑتے لڑتے میر انیس کے 2 مصرے پڑھوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، حق ادا ہو گیا میں یہی مرشد کو ممبر دے دوں گا، بہت زیادہ پڑھ چکا ہوں، یہ معافی مانگ رہا ہوں، خدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، ڈر رہا ہوں، نہ اتنی حیثیت ہے نہ اتنی میں جرت کر پا رہا ہوں کہ میں مصرع پڑھوں، مجھے معاف کر دینا اگر سخت لگے، ورنہ ہائے کرنا۔ اور یہ میں گیا، بس جملے میری زبان پہ آ گئے۔ میر انیس فرما گئے تھے دکھ اس بات کا ہے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، اور روتے اس لیے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی رضا سے۔
میں مقروضاں بخدا خنجر کو پہنچتا رہا، شیرازی بادشاہ خنجر کو پہنچتا رہا، زینب کی سارا کچھ چھوڑ دیا۔ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ان ظالموں نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک کے آرام کیا جائے۔ توجہ کرنا، ملک شام قریب تھا۔ اب جس جگہ کو سادات کا قافلہ جہاں روکنے کے لیے منتخب کیا گیا، جو جگہ چنی گئی، وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھی۔ اب دیکھنا میری طرف، عیسائی کے باغ میں سادات کا قافلہ داخل ہوا، ساری تمہید چھوڑ دی ہے۔ عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے۔ بابا جی دنیا نے سمجھا ہی نہیں کہ حسین بادشاہ نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیزے کی نوک پہ حسین کا سر چڑھا دیا اور پوری دنیا میں ہم اعلان کرتے پھر گئے کہ ہم نے حسین کو ہرا دیا اور ہم جیت گئے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب نیزے کی نوک پہ سید الشہداء کا سر ہے۔ اپنے ایمان سے بابا جی بتائیں، آج کل کے کوئی بندہ، آج کل کے دور میں کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو، بندہ رک کے سننا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور سید الشہداء جیسا قاری ہو جہاں پہ نیزے کی نوک پہ تلاوت ہو، وہاں تو بہار قدس کے نمازی بھی اتر کے سجدے کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیزے کی نوک سے میرے مولا پیر تقی شاہ جی مالک پتر دی زندگی دراز فرمائیں تلاوت فرما رہے تھے۔ ہائے کرنا، اور یہ میں گیا، تاریخ کہتی ہے اس کونے پہ نیزے کھڑے کیے گئے، یہاں مولا تلاوت فرما رہے تھے، باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی نابینا بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی نابینا بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی، معافی مانگ کے، وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی۔ تاریخ کہتی ہے اس کے کانوں میں تلاوت کی آواز گئی، اب آنکھیں تھیں نہیں، وہ ایسی محو ہوئی اس آواز میں، وہ رہ نہ پائی، وہ کھڑی ہوئی، وہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے ہاتھوں کے سہارے چلتی 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 وہ اسی نیزے کے نیچے پہنچ گئی جس کی نوک پہ سید الشہداء کا سر تھا۔ مولا من طاقت دیو، میں جملہ آنکھ لما اور سمجھ لما تسی راضی ہو جاؤ، معافی مانگ کے آدھا پیاں اسی نیزے کے نیچے آ گئی، اوپر میرے امام کا سر تھا، وہ نیچے کھڑی تھی، وہ محو تھی اس تلاوت کی آواز میں۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے اوپر سے تلاوت ہو رہی تھی، اس کے چہرے کا رخ اوپر تھا، یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یار کیا حال ہو گیا ان بزرگوں کا۔ پیر نالین شاہ جی سید و دعا فرما سو ممبر میں چھوڑتا پیا، کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں چلا گیا۔ قاسم مالک اولادی زندگی دراز فرمائیں، اس نے آنکھوں پہ ہاتھوں کو ملا، ایک آنکھ کو نور ملا، دوسری آنکھ کو بینائی ملی، وہ حیران ہو گئی۔ نیزے کی نوک ہے، پیر توقیر شاہ جی نیزے کی نوک ہے، بدن ہے نہیں، نیزے کی نوک پہ سر کلام کر رہے ہیں، سر تلاوت کر رہے ہیں، فقط سر نوک سنا اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ وہ بالکل چھوڑ رہا ہوں، وہ بھی یہی منظر دیکھ رہی تھی، یا اچانک اس نے نیچے دیکھا، نیزوں کے ساتھ چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں، چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھے، چند معافی مانگے، چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر، گل میں کرنی ہے ماتم دوسرا کرنا ہے، قربان ہونا، چند بیبیاں نا بابا جی گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، وہ چلتی چلتی قریب آ گئی۔ یہ معافی مانگ رہا ہوں، کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو نا تو اس جملے پہ آنسو آ جائے تو دعا مانگ لینا، اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو، یہ گریبان حاضر ہے، ورنہ وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے ماتم یہ ہائے نہیں کرنی۔ اس نے دیکھا چند بیبیاں گھٹنوں پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، بابا جی ان بیویوں میں ایک آگے ضعیفہ بیوی تھی، وہ بڑی شدت سے رو رہی تھی، اس کے ذہن سے نیزوں کا خیال گیا، وہ چلتی چلتی ان بیویوں کے قریب آئی، وہ جو ضعیفہ سامنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی نا، وہ عیسائی کی بیٹی اس ضعیفہ کے پاس گئی، اس ضعیفہ کو دونوں ہاتھوں سے ہلا کے کہتی ہے، بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آتا ماتم، اگر آپ کو کوئی
صدقے 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 اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ اس سے کیوں نہیں بتاتی؟ میں نہیں کہہ رہا انکل جی مالک امہ انہوں نے درجات بلند فرماویں انکل ابو ذر اسلام ہے صدقہ تاریخ کہتی ہے اس ضعیفہ نے جواب نہیں دیا ان بیبیوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی اس 4 سال کی بچی نے اس عیسائی کی بیٹی سے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہے ہم تجھے جانتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کہے یہ بڑی تکلیف میں ہے اس کی وجہ یہ ہے جس کریم نے تجھے آنکھیں دی نا یہ اس کی بہن ہے جس نے تجھے آنکھیں دی ہے وہ بندہ معافی مانگے جس نے ماتم نہیں کر رہا جس نے ہائے نہیں کرنی جس نے تجھے آنکھیں دی ہے نا یہ اس کی بہن ہے جوانی مانے تاریخ کہتی ہے اس نے جواب نہیں دیا اس نے جواب نہیں دیا وہ آمینہ اپنی ہمسن 4 سال کی بچی کو دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی اس نے جواب نہیں دیا وہ غور سے دیکھتی گئی دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی وہ واپس پلٹ کے اسی نیزے کے نیچے آئی اور ہاتھ باندھ کے اس آمینہ نے کہا او مظہر العجائب اوے میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا اور تو غیر کی ماشاءاللہ